सच्ची सच्ची बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अपने प्रोग्राम में आपको वेलकम कहते हैं। हमारे इस प्रोग्राम का नाम है सच्ची बातें। जी, नाम से ही जाहिर है कि इस प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, सच्ची सच्ची बातें करते हैं और सच्चे नबी अलैहिस्सलाम के वाक़यात और आपकी अहादीस का बयान होता है। और प्यारे प्यारे बच्चे भी मौजूद होते हैं, तवज्जो से सुनते भी हैं, कुछ सवालों के जवाब भी देते हैं और हमारे साथ सिलसिले का हिस्सा रहते हैं। इस प्रोग्राम में हमारे 3 सेगमेंट होते हैं। पहले सेगमेंट में हम अपने प्यारे नबी, सच्चे नबी, आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नाम सुनते हैं, उनके मीनिंग्स जानते हैं और उससे रिलेटेड वाक़यात और अहादीस सुनते हैं। और दूसरे सेगमेंट में क्या करते हैं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात सुनते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या करा। माशाअल्लाह, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के वाक़यात सुनते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने एक शानदार ज़िंदगी किस अंदाज में गुजारी और सारी मखलूक के लिए आप एक मीनार नूर हैं। आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी एक आइडियल है कि उसकी हमने पैरवी करनी है और इंशाअल्लाह अल्लाह की रज़ा को पाते हुए जन्नत में जाना है जी। दूसरे सेगमेंट में तो ये करते हैं। तीसरे सेगमेंट में क्या करते हैं, कोई बताएगा? हमेशा ही करते हैं, आज भी करना है इंशाल्लाह। कौन बताएगा? दानियाल भाई ने तो बता दिया। जी जुनैद भाई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची सच्ची बातें सुनते हैं। माशाल्लाह, सच्ची बातें तो तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं। और हदीस, हाँ, हदीस पाक, प्यारे आका अलैहिस्सलाम के इरशादात, अहादीस मुबारक हम सुनते हैं अरबी ज़बान में, उसका तर्जमा भी सुनते हैं और उससे मुतालिक उलमाए किराम ने जो मदनी फूल दिए होते हैं वो भी सुनते हैं और उससे अपनी इस्लाह का सामान करते हैं। तो अपने प्रोग्राम की इब्तिदा में हम प्यारे नबी, सच्चे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ने की एक फजीलत सुनेंगे और इंशाअल्लाह नियत भी करेंगे कि हम कसरत से प्यारे आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ेंगे ताकि दुरूद पाक पढ़ने की जो फजीलतें आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई हैं, जो हम हर प्रोग्राम में सुनते हैं, मदनी चैनल पर भी सुनते रहते हैं, उनसे हमें हिस्सा मिले। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो शख्स होगा, क़यामत के दिन लोगों में सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो शख्स होगा जो सबसे ज़्यादा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता होगा। तो दुनिया में जो कसरत से दुरूद पड़ेगा तो इसकी बरकत क्या होगी? एक तो सवाब मिलता है, नेकियां मिलती हैं, दर्जात बुलंद होते हैं, गुनाह मुआफ़ होते हैं। मुख्तलिफ अहादीस में जो हमें इस तरह के मज़ामीन मिलते हैं और इस हदीस पाक में क्या बिशारत है कि जो कसरत से दुरूद पड़ेगा दुनिया में तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन उसको अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम का कुर्ब मिलेगा। कुर्ब का मतलब यह है कि वो क़यामत के दिन लोगों में सबसे ज़्यादा आप अलैहिस्सलाम के करीब होगा। आप अलैहिस्सलाम की इंशाअल्लाह ज़ियारत भी होगी। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे प्यारे हाथों से हौज़े कौसर के जाम भी मिलेंगे और आप अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे कहाँ जाएंगे? जन्नत में इंशाअल्लाह। तो दुरूद पाक पढ़िए, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ जो मौजूद बच्चे हैं इनका चेहरा आपने कई सिलसिलों में देखा होगा, कई प्रोग्राम में ये आते हैं और कुछ बच्चे तो हमारे प्रोग्राम का मुस्तकिल हिस्सा हैं, लेकिन फिर भी सिलसिले के फॉर्मेट के मुताबिक इनके हम नाम पूछेंगे और इनकी मुख्तसर अंदाज में तफसील पूछेंगे कि ये क्या करते हैं और इनकी क्या मसरूफियात हैं, इनकी क्या मशागिल हैं, इनका डेली रूटीन का क्या सिलसिला है। तो सीधी जानिब से इब्तिदा करेंगे, आप कौन हैं और क्या करते हैं सब बता दीजिए। अब्दुल हादी, मैं कुरान हिफ्ज़ करता हूँ। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको हाफिज़ कुरान बनाए। उसके अलावा क्या करते हैं अब्दुल हादी भाई? खेलते हैं और पढ़ते हैं और सोते हैं। अभी क्या कर रहे हैं? प्रोग्राम।
پروگرام کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس کا حصہ ہیں، حصہ ہیں اس کا، ماشاءاللہ. اور ابھی آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کیمرے میں. ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی آپ کے ساتھ کون ہے؟ سید محمد جنید اتاری. ماشاءاللہ. جنید بھائی کیا کرتے ہیں آپ؟ کھانا تو کھاتے ہوں گے، کھیلتے بھی ہوں گے اور پڑھتے بھی ہوں گے، اس کے علاوہ کچھ کرتے ہوں تو بتا دیں. مدرسہ بھی پڑھتا ہوں. اس وقت کیا کر رہے ہیں یہ بتائیں. مدنی چینل پر ہوں. بات کس سے کر رہے ہیں؟ راشد بھائی. ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، عالم با عمل بنائے. جی ہمارے دل کی جانب بائیں جانب ایک شخصیت جلوہ فرما ہے، نام بتائیں گے اپنا؟ میرا نام محمد دانیال ہے. ماشاءاللہ. دانیال بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، موڈ میں ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو مسکراتا رکھے، سلامت رکھے. آپ کی کیا مصروفیات ہیں کچھ بتائیں نا. سوتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں. اچھا، سونا بھی ایک کام ہے. ماشاءاللہ. پڑھتا ہوں، مدرسہ بھی پڑھتا ہوں، کھانا بھی کھاتا ہوں. اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ مدنی چینل میں. مدنی چینل میں آئے ہوئے ہیں؟ مدنی چینل کے اندر آیا ہوں. مدنی چینل کے اندر آئے، مدنی چینل کے پروگرام میں موجود ہیں. ماشاءاللہ. جی آپ کے ساتھ کون ہے؟ محمد حسنین. محمد حسنین بھائی. جی آپ کیا کرتے ہیں؟ قرآن حفظ کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. یہ بھی عبدالہادی بھائی بھی حفظ کر رہے ہیں، آپ بھی حفظ کر رہے ہیں، جنید بھائی بھی حفظ کر رہے ہیں غالباً. ماشاءاللہ، اللہ سب کو حافظ قرآن بنائے اور عالم قرآن بنائے اور عامل قرآن بھی بننے کی توفیق عطا فرمائے. جی آپ کوئی ایسا کام بتائیں جو ابھی تک ان میں سے کسی نے بیان نہ کیا ہو، اور یہ نیت بھی رکھیں کہ کڈز مدنی چینل کے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، پیارے پیارے بچے دیکھ رہے ہیں، کوئی اچھا کام ہو کہ ہمارے کڈز مدنی چینل کے ناظرین سنیں، بچے سنیں تو ان کو بھی ترغیب ملے کہ ہمارے حسنین بھائی کرتے ہیں تو ہم بھی کریں گے. کوئی اچھا سا کام بتائیں. نماز پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ، نماز پڑھتے ہیں اور درود شریف بھی پڑھتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ اور رمضان آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ روزے رکھتے ہیں. ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے. اور مسجد کی حاضری بھی دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ. جب بھی مؤذن بلائے گا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منادی کے پکارنے پر ہم مسجد بھی جائیں گے، رب کی بارگاہ میں سجدہ بھی کریں گے، مسجدیں آباد بھی کریں گے اور مسجدوں کو خوشبودار بھی رکھیں گے انشاءاللہ. جی. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب ہم بڑھیں گے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں سرکار اعظم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے نام، ان کے میننگز ہم سنتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ کچھ روایات، حکایات اور احادیث مبارکہ سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بڑھیں گے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف. ہمارے پروگرام سچی باتیں کے پہلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے جناب؟ سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں. پیارے نبی کے پیارے نام. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے نام ہم سنتے تو رہتے ہیں، اس پروگرام میں بھی ہم سنتے ہیں، اور آج انشاءاللہ میں بھی آپ کے سامنے ایک نام بیان کروں گا. لیکن آپ لوگوں سے سوال ہے کہ کیا آپ لوگوں کو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام آتے ہیں؟ نام تو بہت سارے ہیں آپ کے، ماشاءاللہ سب کو ہی آتے ہیں. تو چلیں لائن سے سنائیں گے. پھر دانیال بھائی سے ابتدا کرتے ہیں. مبشر. مبشر معنی پتہ ہے اس کا؟ خوشخبری دو. نہیں تو نام خوشخبری دینے والے، خوشخبری دینے والا. دینے والا. ماشاءاللہ. جی حسنین بھائی؟ مبارک. مبارک، برکت والا، وہ ذات جو برکت والی ہو. مبارک بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک پیارا پیارا نام ہے. جی جنید بھائی؟ نور. نور. نور کا معنی کیا ہے؟ نور کا لفظی معنی ہوتا ہے روشنی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا نور ہے. قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا. اور مفسرین فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر نور سے مراد کون ہے؟ پیارے مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ارشاد بھی فرمایا کہ اے جابر، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا ہے. تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہیں؟ نور ہیں، نوری بشر ہیں، سید الرسل ہیں اور سید البشر ہیں. جی عبدالہادی بھائی، آپ کوئی پیارے آقا علیہ السلام کا پیارا سا نام بتائیں. ماہی. ماہی کیا مطلب ہے؟ ماہی کا بڑا پیارا نام ہے. ماہی مطلب نہیں معلوم. اس کا مطلب ہے مٹانے والا. ماہی کا مطلب کیا ہے؟ مٹانے والا. مٹانے والا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا میں ماہی ہوں، اور ماہی کا مطلب ہوتا ہے مٹانے والا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی برکت سے کفر کو مٹا دیا. تو پیارے آقا علیہ السلام کفر و شرک کو مٹانے والے ہیں، اسی لیے آپ کا ایک پیارا سا نام کیا ہے؟ ماہی.
میم الف ہا اور یا ما ہی. تو ماشاءاللہ آپ سب نے بتا دیا. اب میری باری ہے, میں بھی بتاؤں گا. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے ناموں میں سے ایک پیارا نام جواد بھی ہے. کیا نام ہے؟ جواد. جواد. کیسے لکھتے ہیں؟ جیم واو الف دال. واہ جی واہ, ماشاءاللہ سب کو معلوم ہے. جی کڈز بندی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, اسکرین پر بھی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں, یہ ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں میں سے ایک پیارا نام, جیم واو الف اور جواد. جواد یہ جود سے بنا ہے. جود کا مطلب ہوتا ہے کرم کرنا, سخاوت کرنا. تو جواد کا معنی ہے بہت زیادہ سخاوت کرنے والا, بہت زیادہ. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت بیان کرتے ہیں, اپنے شعر میں فرماتے ہیں, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تو پیارے آقا علیہ السلام جواد ہیں, سخی ہیں, سخاوت کرنے والے ہیں, لوگوں کو عطا کرنے والے ہیں. پیارے بچوں آپ دیکھیں, اگر کوئی امیر ہو, اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو, ویل آف ہو, تو اب وہ غریب اس کے پاس آتے ہیں, اپنی حاجت کا سوال کرتے ہیں. تو اب امیر شخص کیا کرتا ہے دنیاوی اعتبار سے کہ غریب کی مدد کرنے میں کیا کرے گا, اس کو پیسے دے گا, رقم دے گا, کوئی چیز دے گا. ایسا ہی ہے نا بھائی, ایسا ہی ہے نا. لیکن پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ جو ہمارے نبی علیہ السلام ہیں, وہ لوگوں کو مال بھی عطا فرماتے ہیں, ان کی ضرورت کی چیزیں بھی عطا فرماتے ہیں, لیکن پیارے آقا علیہ السلام وہ بھی عطا فرماتے ہیں جو کوئی اور عطا نہیں کر سکتا. رب تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہمارے نبی علیہ السلام جنت کے مالک ہیں, مالک جنت ہیں. لہٰذا پیارے آقا علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کو, اپنے غلاموں کو اور کئی صحابہ کو جنت بھی عطا فرماتے ہیں. بلکہ پیارے آقا علیہ السلام کی نسبت اور صحبت کی برکت ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سب صحابہ کیا ہیں؟ جنتی. کیا ہیں؟ جنتی. ہر صحابی نبی جنتی, سب صحابیات بھی جنتی. تو صحابہ کرام کو جو جنت ملی وہ جنت میں جائیں گے, وہ پیارے آقا علیہ السلام کی صحبت کی برکت ہے. لیکن پیارے بچوں کئی ایسی احادیث ہیں کہ صحابہ کرام آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے جنت کا سوال کیا, تو آپ علیہ السلام نے ان کا سوال پورا فرمایا اور آپ علیہ السلام نے دنیا ہی میں انہیں جنت کی بشارت عطا فرما دی. تو ہمارے آقا علیہ السلام اتنے سخاوت فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے غلاموں کو کیا عطا فرماتے ہیں؟ جنت. اور جو آیا آپ علیہ السلام نے اس کی مراد کو پورا فرمایا. جی کڈز بندی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, ایک واقعہ سنتے ہیں جس میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت کا, جود و کرم کا بیان ہے. چنانچہ ایک مرتبہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے وہ بکریاں عطا فرما دیں جن بکریوں سے 2 پہاڑوں کے درمیان کا میدان بھرا ہوا ہو. یعنی اتنی بکریاں ہوں کہ 2 پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے جس کو وادی کہا جاتا ہے, وہ پوری وادی جو ہے ان بکریوں سے بھر جائے. یعنی 1-2 بکریاں نہیں, بہت ساری بکریاں مانگی. اب اگر دنیا میں کوئی کسی سے مانگے تو کوئی دے گا؟ 1 بکری, 2 بکری, 3 بکری, میکسیمم کتنی دے سکے گا؟ لیکن پوری وادی بھر جائے, 2 پہاڑوں کے درمیان کی جگہ کی جو ہے وہ بکریوں سے بھر جائے, اتنی سخاوت کون کر سکتا ہے؟ کسی میں اتنی ہمت ہی نہیں, کسی میں اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے. مال ہونے کے باوجود بعض لوگ بخل کرتے ہیں, لیکن پیارے آقا علیہ السلام سخی ہیں, سخاوت فرمانے والے ہیں. کائنات میں آپ کی نعمتیں تقسیم ہوتی ہیں. تو اس شخص نے کہا کہ مجھے وہ بکریاں عطا فرمائیے, یعنی اتنی بکریاں عطا فرمائیے کہ وہ بکریاں 2 پہاڑوں کے درمیان والے میدان کو بھر دیں. تو پیارے آقا علیہ السلام نے اس شخص کو وہ تمام بکریاں عطا فرما دیں. یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے وہ جگہ ان بکریوں سے بھر گئی, اتنی کثیر بکریاں عطا فرما دی. اب جب اس شخص نے دیکھا کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ساری بکریاں عطا فرما دی, اس کے سوال کو پورا فرما دیا, تو وہ شخص بڑا خوش ہوا اور اپنی قوم کے پاس جا کر کہنے لگا تم سب اسلام قبول کر لو. کیوں کہ بانی اسلام کی شان کیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ تم سب اسلام قبول کر لو, بے شک اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا عطا فرماتے ہیں کہ غریبی کا خوف نہیں رہتا. مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے, سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی پیارے آقا علیہ السلام کے جود اور سخاوت کا حصہ عطا فرمائے. تو ہمیں بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم نے بھی مال میں بخل نہیں کرنا. اللہ نے جو ہمیں مال عطا فرمایا ہے
اس کا حق ادا کرنا ہے، زکوٰۃ لازم ہے تو زکوٰۃ دینی ہے، اور اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے، اپنے بہن بھائیوں کی خدمت کرنی ہے، اور غریب لوگوں کے ساتھ بھی ہم نے مالی تعاون کرنا ہے، صدقہ خیرات کا اپنا معمول بنانا ہے، اور اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں کیا کرنی ہے؟ سخاوت. کیا کرنی ہے؟ سخاوت. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب ہم بڑھیں گے اپنے اس پروگرام کے دوسرے مرحلے، دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے حالات، واقعات اور آپ علیہ السلام کی سیرت کے حالات کو جانتے ہیں، آپ علیہ السلام کی عادات کے بارے میں سنتے ہیں، تاکہ ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کا جذبہ ملے. جی تو ہمارے اس پروگرام سچی باتیں کے دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں. ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیسے ہیں ہمارے پیارے نبی؟ اس کو ہم سنتے ہیں، ساری باتوں کو تو بیان کر بھی نہیں سکتے، اور پیارے آقا علیہ السلام کو اتنے اوصاف عطا کیے گئے، اتنی شانیں عطا کی گئی کہ مخلوق میں کسی کی یہ ہمت بھی نہیں، یہ تاب بھی نہیں کہ آپ علیہ السلام کی کما حقہ تعریف کر سکے. بس کچھ تعریف کے جملے کہہ کے ہم پیارے آقا علیہ السلام کے ثناخانوں میں اپنا نام لکھواتے ہیں. تو آج بھی کچھ باتیں سنیں گے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کتنے پیارے تھے، کتنی شاندار آپ کی زندگی تھی. پیارے بچوں، نبی پاک علیہ السلام کا اگر معاملہ دیکھا جائے تو آپ علیہ السلام شاندار عادات کے حامل تھے. آپ علیہ السلام بڑے شفیق تھے، بڑے رحم کرنے والے تھے. آپ علیہ السلام کی جو خدمت کرتے یا جو آپ کے خادمین ہوتے، آپ کے غلام ہوتے، آپ علیہ السلام ان کے ساتھ بھی محبت کا معاملہ فرماتے، کسی کو غصہ نہ کرتے اور کسی کو نہ ڈانٹتے، بلکہ سب کے ساتھ شفقت کا ہی برتاؤ کرتے. آپ علیہ السلام کے ایک پیارے صحابی ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا نام ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی جب پیارے آقا علیہ السلام مدینہ منورہ آئے تو حضرت انس بن مالک بالکل چھوٹے سے تھے، تقریباً 9-10 سال کی آپ کی عمر تھی. تو آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ حاضر ہوئے، ان کے گھر والے ان کو لے کر آئے، اور یہ تقریباً 10 سال پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت کرتے رہے. اسی وجہ سے چھوٹی عمر میں ہی آ گئے تھے اور خدمت کرتے تھے. اسی لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ٹائٹل ہے، ایک لقب ہے خادم رسول. کیا لقب ہے؟ خادم رسول. یعنی وہ ذات کہ جو رسول اعظم علیہ السلام کی خدمت کرنے والی ہے. اب دیکھیں خادم ہمارے دور میں بھی ہوتے ہیں، کام کرنے والے ہوتے ہیں، تو لوگ ان کو جھاڑ رہے ہوتے ہیں، غصہ کرتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی انسان ہے اور ان کے بھی ہم پر حقوق لازم ہیں. ان کے ساتھ بھی اخلاق کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ ہمیں پیش آنا چاہیے، اچھے بیہیویئر کے ساتھ ان سے بات کرنی چاہیے. لیکن پیارے آقا علیہ السلام کے یہ خادم تھے، لیکن پھر بھی پیارے آقا علیہ السلام نے کبھی ان کو نہ جھاڑا، کبھی ان کو غصہ نہ کیا. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارے. کتنے؟ 10 سال. فرماتے ہیں مگر میں نے کبھی بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ڈانٹتے ہوئے نہیں دیکھا، اور نہ ہی کبھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا اور آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا. بچوں یہ بہت بڑی بات ہے. 10 سال. ہم اگر کسی شخص کے ساتھ 1 ہفتہ یا 1 مہینہ بھی رہیں تو بہت ساری باتیں ایسی ہو جاتی ہیں انسان سے کہ غصہ آ جاتا ہے سامنے والے کو، یا پھر سوال کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا، ایسا کیوں کیا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن آپ علیہ السلام کے اخلاق دیکھیں، حلم دیکھیں، برداشت کا عالم دیکھیں کہ 10 سال حضرت انس بن مالک خدمت کرتے رہے، لیکن آپ علیہ السلام نے کبھی آبجیکشن نہ کیا، کبھی نہ فرمایا کہ اے انس یہ کام تم نے کیوں کیا اور یہ کام تم نے کیوں نہ کیا. تو ہمیں بھی سیکھنا چاہیے کہ جو ہمارے ماتحت ہوتے ہیں، جو خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، بلکہ ہر مسلمان کا احترام کرنا چاہیے. اچھا، پیارے آقا علیہ السلام کی ایک بڑی پیاری صفت ہے، آپ علیہ السلام کی کوالٹی ہے کہ ساری کائنات کے سردار ہیں، نبیوں کے بھی سردار ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کی عاجزی اور آپ کے اخلاق کا عالم یہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام کے صحابہ میں سے کوئی آپ کو پکارتا، یا آپ کی فیملی میں سے، آپ کے گھر والوں میں سے کوئی آپ کو پکارتا، تو اب آپ علیہ السلام جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، امام المرسلین ہیں، قائد المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، اتنا بڑا آپ کو مقام ملا، لیکن آپ کی عاجزی کا عالم کیا ہے کہ آپ جواباً کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ لبیک میں حاضر ہوں. تو ہمیں بھی یہ عادت بنانی چاہیے کہ جب ہمیں کوئی پکارے تو ہمیں جواباً کیا کہنا چاہیے؟ لبیک. کیا کہنا چاہیے؟ لبیک کہ میں حاضر ہوں. تو پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں ہم نے کتنی پیاری پیاری باتیں سنی کہ آپ علیہ السلام
छोटों से शफकत फरमाते थे, खादिमीन पर रहम फरमाते थे, और आप अलैहिस्सलाम जो थे वो लोगों के साथ अखलाक के साथ पेश आते। कोई पुकारता तो क्या फरमाते? तो हमें भी आदत बनानी है और आप अलैहिस्सलाम की सीरत को मज़ीद स्टडी करना है ताकि ऐसी प्यारी प्यारी आदात हमें मालूम हो और इनको हम अमल में लाएं और सुन्नत पर अमल का सवाब भी मिले और हमारे अखलाक भी अच्छे होते चले जाएं। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अब इस प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी मरहले की तरफ बढ़ना है जिसमें नबी मुकर्रम सरापा जूदो करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक हम सुनते हैं और उस पर अमल की नियत भी करते हैं। तो आज भी बड़ी प्यारी हदीस सुननी है, लेकिन सेगमेंट का नाम बताना होगा। हमारे इस प्रोग्राम सच्ची बातें के तीसरे और आखिरी सेगमेंट का नाम क्या है? सच्ची बातें। सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। सच्चे नबी की सच्ची बातें। जी प्यारे बच्चों, आज हम एक हदीस पाक सुनेंगे, लेकिन उसका ताल्लुक एक बड़ी प्यारी चीज से है। देखिए, हम जब वुजू करते हैं तो वुजू की इब्तिदा में हम क्या करते हैं? मिसवाक। क्या करते हैं? मिसवाक। दांतों की सफाई के लिए मिसवाक करते हैं। वुजू के अलावा भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सुबह उठते हैं, रात को सोने से पहले, या जब भी हाजत होती है तो हम दांतों पर क्या करते हैं? मिसवाक करते हैं। सुन्नत मुबारक है। इसकी फजीलत क्या है, इसकी बरकत क्या है? नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक फरमान सुनते हैं। चुनाचे सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अस्सिवाकु मतहरतुन लिल फम मरदातुन लिर्रब। सुभान अल्लाह। बड़ी शानदार हदीस पाक है। मिसवाक की दो फजीलतें बयान की गई हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम का इरशाद फरमाते हैं, अस्सिवाकु मतहरतुन लिल फम मरदातुन लिर्रब। इसका तर्जमा है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिसवाक मुंह को साफ करने वाली और अल्लाह पाक को राजी करने वाली चीज है। प्यारे बच्चों, मिसवाक करने की तो बड़ी फजीलतें हैं, लेकिन इस हदीस पाक में दो फजीलतों का बयान है। एक फजीलत क्या है कि मिसवाक क्या करती है? मुंह को साफ करने वाली है, मुंह को साफ करती है। और दूसरी फजीलत क्या है कि अल्लाह को राजी करती है, यानी रब तबारक व ताला उस बंदे से राजी होता है जो प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अपनाता है, यानी कि दांतों पर क्या करता है? मिसवाक। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, मिसवाक करना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से एक सुन्नत और अल्लाह को राजी करने वाले कामों में से एक काम है। लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम सोने से पहले, सुबह उठने के बाद और हर नमाज से पहले क्या करें? मिसवाक। कि इस नेकी से अल्लाह ताला राजी होगा और हमें सवाब भी मिलेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। बच्चों, आपको मैं मिसवाक के कुछ और भी फ़वाइद बताता हूँ। मिसवाक करने का फ़ायदा क्या है, इसका बेनिफिट क्या है। तो मिसवाक करने वाला नज़ला, ज़ुकाम, दांतों के दर्द और दीगर बीमारियों से महफूज रहता है। और मिसवाक करने से मेमोरी यानी कि हाफ़ज़ा भी तेज़ होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा हाफ़ज़ा तेज़ हो। इसकी बहुत सारी सूरतें हैं, इसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे अमल हैं जिनको करने से हाफ़ज़ा मजबूत होता है। उनमें से एक अमल क्या है कि मिसवाक करेंगे, दांतों की सफाई भी होगी, सुन्नत का सवाब भी मिलेगा, अल्लाह राजी भी होगा, कई बीमारियों से भी बचेंगे और हमारा हाफ़ज़ा यानी हमारी मेमोरी भी क्या होगी? तेज होगी। अल्लाह तबारक व ताला हमें अच्छा हाफ़ज़ा अता फरमाए और उस अच्छे हाफ़ज़े के ज़रिए दीन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, दीन को समझने और दीन को फैलाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आइंदा प्रोग्राम में मज़ीद अच्छी और सच्ची बातें लेकर हाजिर होंगे। अगर इस प्रोग्राम को आप दोबारा मुलाहज़ा करना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल किड्स मदनी चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस यूट्यूब चैनल पर हमारा ये प्रोग्राम और किड्स मदनी चैनल की दीगर जो नशरियात होती हैं सब आपको अवेलेबल होंगी। उसे आप देख भी सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें अच्छे काम करने, सच्चे काम करने और सच्ची बातें सीखने, बयान करने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल, मीठी मीठी बातें, सच्ची बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। बच्चों का मदनी चैनल।